ناول چلو وفا کے دیس چلتے ہیں، از قلم فریحہ مرزا، ایپیسوڈ نمبر 20۔ تھوڑی شرم کیا کرو، میرے بھائی کے بارے میں میرے سامنے بکواسیں کیا کرو، سمجھی تم؟ زوبیا نے نند بنتے ہوئے ہرمین بھابھی سے کہا، وہ تمہارا بھائی نہیں، میرا شوہر ہے، میں جو مرضی کہوں۔ وہ خالص بھابھیانہ انداز میں بولی تو زوبیا کو پتنگے لگے۔ کتنی جلدی تم نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا ہے، کمینی عورت۔ زوبیا صدمے سے بولی تھی، کمینی عورت کس کو کہہ رہی ہو؟ تمیز سے بات کرو، میں تمہاری بھابھی ہوں۔ ہرمینیوں سے آنکھیں دکھیں، تم میری دوست نہیں رہی، تم اب بھابھی بن کر مجھ پر روب چاڑو گی۔ زوبیا کو یقین نہیں آیا تھا یہ اس کی وہی دوست تھی۔ تم بھی میری دوست نہیں رہی، تم اب نند بن کر اپنے بھائی کو میری شکایتیں لگاؤ گی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں کمر پر ہاتھ رکھ کر دو بدو بولی تھی، میں نے کوئی شکایت نہیں لگائی، بھائی اچھی طرح تمہارے کرتوتے سے واقف ہیں۔ وہ جواباً چٹک کر بولی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ یاور نے کال کر کے زوبیا سے پوچھا تھا کہ ہرمین پڑھ رہی ہے یا نہیں۔ بھائی وہ پہلے تو سوتی رہی، پھر موم کے ساتھ باتوں میں لگی رہی اور اب ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہے۔ زوبیا نے اتنا کڑوا سچ بولا تھا، پھر یاور نے فون پر اسے اچھی طرح ڈانٹا۔ تب سے ان دونوں کی مار کٹائی چل رہی تھی اور اب وہ خالص نند اور بھابھی والے انداز میں ایک دوسرے پر حملہ کر رہی تھی۔ تم دیکھنا اب ہم تمہیں اس گھر سے کیسے رخصت کریں گے۔ ہرمین چہرے پر ہاتھ پھیر کر بولی تھی، تم مجھے اس گھر سے نکالو گی؟ زوبیا نے بے یقینی سے اپنی اس دوست کو دیکھا جو آرام سے صوفے پر آڑی ترچھی ہو کر بیٹھی تھی۔ ہاں، اس سے سکون سے جواب دیا۔ تم مجھے اس گھر سے کیسے نکال سکتی ہو ہرمین؟ وہ دکھ سے بولی تھی۔ مصطفیٰ کے سنگ رخصت کریں گے ہم تمہیں۔ اس نے ایک نیا بم پھوڑا تھا زوبیا کے سر پر۔ تم کس قدر ذلیل ہو ہرمین، تمہیں میں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ خونہار تیور لیے اس کی طرف لپکی۔ ہرمین فوراً وہاں سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ تو نکل گئی لیکن زوبیا تیزی سے بھاگتے ہوئے اندر آتے مصطفیٰ سے ٹکرا کر زمین بوس ہوئی۔ ارے واہ، آپ تو ہمارے استقبال کے لیے زمین پر ہی بیٹھ گئی، مصطفیٰ نے شرارت سے کہا۔ جی نہیں، میں یہاں اس ہرمین کے پیچھے۔ وہ فوراً اس کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کھڑی ہوگی۔ شکر ہے ہڈی نہیں ٹوٹی تھی۔ زوبیا دیکھو کون ہے؟ ہرمین کی آواز پر وہ چونکی جو سومیا کے ساتھ اندر آ رہی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ اس سے فوراً آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹی، کیسی ہو؟ انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اتنی محبت پر زوبیا نے سٹپٹا کر ہرمین کو دیکھا جس کے چہرے پر بڑی کمینی مسکراہٹ تھی۔ بیٹھیے نا آنٹی، ہرمین نے شائستگی سے کہا، لیکن پھر لاؤنج کی حالت دیکھ کر وہ دونوں ہی شرمندہ ہوگی۔ لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا، کشن صوفے سے نیچے گرے ہوئے تھے اور بکس ارد گرد بکھری ہوئی تھی۔ وہ اصل میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، ہرمین نے شرمندگی سے وضاحت دی۔ اٹس اوکے بیٹا، ہو جاتا ہے۔ سومیا نے مسکرا کر اسے شرمندگی سے نکالا۔ اسے جلدی جلدی لاؤنج سے چیزیں سمیٹی اور عافیہ آنٹی کو بتا کر ان کے پاس بھیج دیا۔ اب کچن میں وہ دونوں ایک دوسرے کو خونہار نظروں سے گھور رہی تھی۔ ساجن جی گھر آئے، ساجن جی گھر آئے، ہرمین زوبیا کو دیکھتے ہوئے شرارت سے گنگنائی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ روزے میں گانے گا رہی ہو؟ زوبیا نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ میں نے کب گانا گایا؟ میں نے تو بس ایک بات کہی ہے، وہ بھلا کہاں مانتے تھے۔ میرا دماغ نہ کھاؤ اور افطاری کی تیاری کرو، زوبیا نے اسے ڈانٹا۔ تمہیں شرم نہیں آئے گی نئی نویلی دلہن سے افطاری بنواتے ہوئے؟ ہرمین نے دکھ اور افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ کدھر ہے نئی نویلی دلہن؟ زوبیا حیرت سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے بولی، میں نظر نہیں آ رہی کیا؟ ہرمین صدمے سے بولی، مجھے تو یہاں ایک جمعدارنی اور صفائی کرنے والی ماسی نظر آ رہی ہے۔ زوبیا اسے سر پیر دیکھتے ہوئے تنزن بولی تھی، تم دیکھنا تمہارا بھی یہی حال ہوگا، ایک نئی نویلی دلہن کے ساتھ ظلم کری ہو تم۔ ہرمین نے جیسے اسے ڈرایا تھا، بس کر دو تم، آئی بڑی نئی نویلی دلہن، مجھے اچھی طرح پتہ ہے، پہلے بھی بھائی کو ناشتہ اور کھانا تم ہی بنا کر دیتی رہی ہو۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا کیونکہ میں جانتی ہوں تمہیں کھانا بنانا آتا ہے۔ زوبیا کے منہ سے اتنی بے رحمانہ باتیں سن کر ہرمین کو افسوس ہوا۔ تم، اللہ کرے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ ہرمین نے اسے بد دعا دی۔ او بی بی، میرے ساتھ ایسا کرنے کے لیے کوئی نند نہیں ہوگی، زوبیا بے فکری سے بولی۔ بجا فرمایا آپ نے، لیکن چونکہ آپ اس گھر کی بڑی بہو ہوں گی اور آپ کی دیورانی زمل ہے تو آپ پر خدا ہی رحم کرے، کیونکہ زمل کو کھانا بنانا نہیں آتا۔ مستقبل کے حالات مجھے کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہے۔ ہرمین نے اسے ایک نئی سوچ دکھائی تھی۔ تم نا ہرمین بیٹا، آپ میرے ساتھ باہر آ جاؤ، سومیا کو کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ یاور تو ہے نہیں، اب آپ اس گھر کی بہو ہو، اسی لیے اس گھر کے فیصلوں کا اختیار آپ کو بھی ہے۔ عافیہ کے کہنے پر ہرمین ایک نظر زوبیا کو دیکھا جس کا منہ بنا ہوا تھا۔ آپ فکر مت کریں آنٹی، میں آنٹی نہیں موم، میں یاور اور زوبیا کی ہی نہیں بلکہ تمہاری ماما بھی ہوں۔ انہوں نے اسے ٹوک دیا اور پیار سے کہا، جی موم۔ وہ سر جھکا کر بولی۔ عافیہ اس کی اتنی فرما برداری پر نہال ہو گئی۔
اور زوبی ابھی تک افطاری کی تیاری کی یا نہیں؟ وہ اچانک اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نہیں ماں، افطاری تو ہرمین بنائے گی نا، اس کی کوکنگ بہت اچھی ہے۔ زوبیا نے اپنا دامن بچانے کے لیے اس کی تعریف بھی کر دی جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ شرم ہے کہ نہیں؟ ابھی کل وہ اس گھر میں آئی ہے اور میں اسے کام کروانا شروع کر دوں؟ انہوں نے زوبیا کو لتاڑا تو ہرمین نے اسے فاتحانہ نظروں سے دیکھا۔ موم، مجھ سے نہیں بنتی، اسے منا کر کہا۔ باہر سے آرڈر کر لو کچھ، لیکن پکوڑے اور فروٹ چاٹ وغیرہ گھر میں بنا لو، وہ کہہ کر جا چکی تھی۔ بائے، ہرمین اسے جلانے کے لیے مسکرا کر کہا اور کچن سے چلے گئے۔ اللہ کسی کو ایسی بھابھی نہ دے۔ زوبیا نے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھائے تھے۔ سر، بھولا آپ سے ملنے آیا ہے۔ شرفون نے سبحان خان کو اطلاع دی۔ کیا بار ہے؟ اتنے دنوں سے کدھر تھا؟ سبحان خان کے ماتھے پر شکنیں پڑی تھی۔ سر، وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ماں کا آپریشن چل رہا تھا، اس لیے۔ شرفون نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ ٹھیک ہے، بھیجو اسے۔ سبحان خان نے کہا تو وہ سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بھولا اندر داخل ہوا تھا۔ اپنے ازلی گنوار حلیے کے ساتھ اس نے ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام کیا۔ صاحب، ہمارے پاس ایک بڑی خبر ہے۔ سیٹ بخش شاہ کے گھر والے آپ کے بیٹے پر کیس کریں۔ سبحان خان اس کی بات پر کرنٹ کھا کر اٹھے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ صاحب، ہم سچ کہہ رہے۔ دلاور صاحب کے خلاف کیس درج کروایا انہوں نے، اور آپ پر الزام لگایا ان کی بیٹی روشنی شاہ کے اغوا کا۔ بھولے نے انہیں جیسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اف، انہیں کیسے پتا چلا؟ یہ دلاور پتہ نہیں کدھر مر گیا۔ بھولے، تم جاؤ یہاں سے اور دلاور کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ اس کا فون بھی بند جا رہا۔ سبحان خان پریشانی سے بول رہے تھے جب ان کا فون رنگ ہوا۔ یس مسٹر جانسن، میں رات تک پہنچ جاؤں گا، میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ جی جی۔ دوسری جانب کی بات سن کر اس نے یقین دہانی کرواتے ہوئے فون بند کر دیا۔ تم ابھی تک یہاں کیوں کھڑے ہو؟ شرفوں کو بھیجو۔ سبحان خان نے سخت غصے اور پریشانی سے کہا تو وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ جی سر، شرفوں نے اندر آ کر کہا۔ مسٹر جانسن نے بلایا مجھے رات کو، ایڈریس سینڈ کر دیا انہوں نے، آج ایڈوانس مل جائے گا۔ تم ایسا کرو اپنے آدمیوں سے کہو کہ مال اکٹھا کریں، 10 سے 18 سال کی لڑکیاں ہونی چاہیے۔ جی سر۔ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، خیریت؟ شرفو بغور اس کے چہرے کو دیکھ کر بولا تھا۔ بخشا کے گھر والوں نے کیس کر دیا دلاور کے خلاف۔ اور نہیں سر، یہ تو بہت برا ہوا۔ سر فکر مت کریں، ہم کچھ نہ کچھ کر کے یہ کیس بند کروا دیں گے۔ شرفو نے تسلی دی تو انہوں نے محض ہنکارا بھرا۔ میجر ارسل، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ گزشتہ حملے میں جو بچیاں سیف ہاؤس لائی گئی تھی وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کسی کام سے ISI کے ہیڈ کوارٹر آیا تھا، ایک ضروری فائل لینی تھی، مگر واپسی پر اسے میجر ارسل کو دیکھ کر کچھ یاد آیا تو ان سے پوچھنے رک گیا۔ یس میجر حسام، کچھ بچیاں دارالامان میں ہیں اور کچھ اپنے گھروں میں واپس جا چکی ہیں۔ میجر ارسل نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے جواب دیا۔ آئی سی، لیکن دارالامان میں کیوں؟ اسے چونک کر انہیں دیکھا تھا اور ناسمجھی سے پوچھا، کیا ان بچوں کے پیرنٹس نہیں ہیں؟ نو۔ ایک گہری سانس لے کر میجر ارسل نے گردن نفی میں ہلائے۔ میجر حسام، ان کے پیرنٹس ہیں، لیکن ان کے پیرنٹس کے لیے اب ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ میجر ارسل کی بات پر وہ ایک بار پھر چونکا۔ کیا مطلب؟ اسے غالباً اب بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ دیکھیے میجر حسام، آپ جانتے ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور یہاں کا معاشرہ کیسا ہے۔ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ میجر ارسل نے کہنا شروع کیا تھا۔ بچی ایک دن بھی گھر سے باہر رہے، چاہے اس کا کوئی قصور بھی نہ ہو، اسے اغوا کیا گیا ہو، لیکن یہ معاشرہ اسے دوبارہ قبول نہیں کرتا۔ بہت سے والدین اپنی ہی بچیوں کو زہر دے کر مار دیتے ہیں ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے۔ ان میں بہت سی بچیوں کے گھر والے ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے ہم نے ان کو دارالامان میں بھیج دیا، اور کچھ NGOs ہیں جو ان بچیوں کو سپورٹ کرتی ہیں۔ میجر ارسل نے تفصیل سے بتایا تو حسام کو حقیقتاً دکھ ہوا تھا ان کے لیے۔ آخر ان بچیوں کا کیا قصور؟ یہ معاشرہ بہت ظالم ہے، مجرم کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اس سے بھی اختیار سوچا پھر سر جھٹکا۔ اچھا ایک بات اور، روشنی شاہ کو جانتے ہیں آپ؟ میجر حسام نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ روشنی شاہ؟ بخشا کی بیٹی؟ میجر ارسل چونکے۔ جی وہی، کدھر ہے وہ؟ حسام نے کچھ بے چینی سے پوچھا۔ اس کے فادر کا مرڈر ہو چکا ہے اور اس کی مدر نے اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ مل کر سبحان خان کے بیٹے دلاور پر کیس کر دیا۔ روشنی ان کے پاس نہیں ہے۔ لوگ یہ جانتے ہیں کہ سبحان خان نے اسے اغوا کیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس دن وہ اغوا ہوئی تھی اسی دن تم لوگوں کی ٹیم نے اسے ٹرک سے ریسکیو کر لیا تھا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور کئی دن تک پاگلوں کی طرح چیختی رہتی تھی اور تنہائی سے وحشت زدہ تھی۔ پھر کچھ سوچ کر میں نے اوپر سے اجازت لی اور اسے اپنے گھر لے گیا۔ میجر ارسل نے جیسے سب بتا کر اس کی سب سے بڑی پریشانی آسان کر دی تھی۔ میجر ارسل، وہ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ I mean،
मेजर अरसल समझ गए थे कि वो क्या पूछना चाह रहा है। उसकी फिक्रमंद अंदाज पर वो मुस्कुराए। अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बस वो डर गई थी उस सिचुएशन से। उनके बताने पर सामने सुकून की सांस ली। आपके घर में उसकी केयर कौन करता है? वो जैसे अब भी मुतमईन नहीं था। मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, मेरी मदर है और मेरी भांजी और भांजा। मैं तो अक्सर घर पर नहीं होता, लेकिन वो उसका बहुत ख्याल रखते हैं। रोशनी उनसे काफ़ी हद तक घुल मिल गई है। मेजर अरसल ने नरम नरम मुस्कुराहट के साथ बताया, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इजाज़त दे सकते हैं? मेजर हसाब ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है, आप मिल सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बल्कि मैं अभी जा ही रहा था घर, आप मेरे साथ चलें। मेजर अरसल ने फराख दिली से कहा तो वह हल्का सा मुस्कुराया और उनके पीछे चल दिया। हम आज आपसे कुछ मांगने आए हैं, उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगी। सौम्या ने शाइस्तगी से तमहीद बांधी थी। जी ज़रूर, ऐसी क्या खास बात है? आफिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। उनके साथ ही सोफे पर हरमीन अदब से बैठी हुई थी, जबकि जुबिया किचन में थी। असल में हम मुस्तफ़ा के लिए जुबिया का हाथ मांगना चाहते हैं। सौम्या ने आखिर कह ही दिया। उनकी बात पर आफिया चुप होगी। मुस्तफ़ा बहुत मोहब्बत करता है जुबिया से, और मुझे भी आपकी बेटी बहुत पसंद है, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। सौम्या उनकी खामोशी पर बोली, इस बात की क्या गारंटी है कि मुस्तफ़ा आइंदा जुबिया को कोई दुख नहीं देगा? आफिया ने संजीदगी से आइंदा पर जोर दिया। मुस्तफ़ा ने एक झटके से सर उठाकर देखा। किचन में खड़ी जुबिया के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बजा था। वो और हरमीन कॉल पर थी। हरमीन को उसने बड़ी मुश्किल से राज़ी किया था कि फ़ोन कॉल स्पीकर पर रखे, ताकि वह अंदर होने वाली गुफ्तगू सुन सके। मैं सब जानती हूँ कि मुस्तफ़ा की वजह से मेरी बेटी किस हाल तक जा पहुंची। सब कुछ मेरी आंखों के सामने होता रहा था, मगर मैं खामोश थी। बच्चे समझते हैं कि माँ बाप को कुछ नहीं पता चलता, लेकिन माँ तो माँ होती है, अपनी औलाद के चेहरे से ही अंदाज़ा लगा लेती है कि उसे क्या दुख है। वो नम आवाज़ में जताने वाले अंदाज में बोली थी, आई एम सॉरी आंटी, मैंने बहुत गलत किया जिसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। मैंने बहुत नुकसान उठाया एक गलत फहमी की वजह से। प्लीज़ मुझे मायूस मत करें, मैंने बहुत इंतज़ार किया है। मुस्तफ़ा ने जैसे मिन्नत की थी, मैं जुबिया की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकती, और यावर भी नहीं है यहाँ। वो अब थोड़ी नरम पड़ गई थी। मैं जुबिया को बुलाती हूँ और यावर से आप कॉल करके पूछ लें। हरमीन ने जैसे चुटकियों में मसला हल कर दिया था। चलो भी अब। हरमीन ने उसे किचन में आकर पुकारा, जिसका चेहरा दूसरी तरफ था। वो उसके करीब आई ही थी कि ठटक कर रुक गई। जुबिया, जुबी तुम रो रही हो? हरमीन ने परेशानी से उसके भीगे चेहरे को देखा। इसमें रोने की क्या बात है मेरी जान? वो माजी था, गुजर गया, जो होना था हो गया, उस पर रोने का क्या फायदा? वो बहुत नरमी से उसे समझा रही थी। एक नई जिंदगी तुम्हारी मुंतज़िर है, जहाँ सिर्फ खुशियाँ होंगी। ऐसे नहीं रोते यार। हरमीन ने गले लगाकर उसे तसल्ली दी थी। मुझे डर लगता है, जुबिया ने आंसुओं के दरमियान कहा। क्यों? हरमीन ने प्यार से पूछा। अगर फिर से हरमीन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वो तुम्हारी जिंदगी का एक सबक था, एक फेस था तुम्हारी जिंदगी का, जो आकर गुजर गया। अब एक नया फेस है, उसमें सिर्फ खुशियां होंगी। लेकिन अगर मुस्तफ़ा मोहब्बत करती है उनसे? हरमीन ने उसकी बात काट कर पूछा। हाँ, उसे सर झुकाकर एतराफ़ किया। यकीन करती हो? खुद से ज़्यादा। तो फिर डर किस बात का है? मोहब्बत की है तो भरोसा भी रखो। वो तुमसे मोहब्बत करते हैं ना, तो तुम उनकी मोहब्बत पर यकीन कर लो। हरमीन के कहने पर जुबिया आंसुओं के साथ मुस्कुराए। तुम इतनी बुरी भी नहीं हो। जुबिया आंसुओं और मुस्कुराहट के दरमियान बोली तो हरमीन हंस पड़ी। मैं बहुत अच्छी हूँ, बस तुम्हारे भाई को अच्छी नहीं लगती। उससे मुंह बनाकर कहा तो जुबिया एक बार फिर हंस पड़ी। तुम उन्हें अच्छी लगती हो। तुमने देखा नहीं कैसे गुस्से से बात करते हैं मुझसे? हमेशा सड़े रहते हैं, कभी प्यार से बात नहीं की। हरमीन उसे यावर की शिकायतें लगा रही थी। वो प्यार से भी बात करेंगे। जुबिया ने उसके चेहरे को मोहब्बत से देखा। वो उसके भाई के लिए ही बनी थी। कब? उसने बेताबी से पूछा। जब भाई का दिल करेगा। जुबिया ने लाचारी से कहा तो दोनों हंस पड़ी। चलो बाहर, और खबरदार जो कोई रोना डाला, सीधा कह देना कि मुझे रिश्ता कबूल है। हरमीन ने उसे बाजू पर धप लगाकर कड़े लहजे में ताकीद करना नहीं भूली थी। आओ बेटा। सौम्या ने उठकर मोहब्बत से उसे गले लगाया था, फिर उसकी पेशानी चूमी थी। मुस्तफ़ा ने एक नज़र उसे देखा। लाइट पिंक कलर की शलवार कमीज के साथ सफ़ेद रंग का दुपट्टा सर पर ओढ़े वो उसे बहुत प्यारी लगी थी। उसे एक नज़र भी उठाकर मुस्तफ़ा को नहीं देखा था। हरमीन के मौजूदगी में वो ये गुस्ताखी हरगिज़ नहीं कर सकती थी। यावर की वीडियो कॉल आ रही है, हरमीन ने बताया, और साथ ही फ़ोन उठाकर सेंटर टेबल पर रख दिया। अस्सलाम वालेकुम। उसने सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। सब ने मुश्तरका जवाब दिया। सब ने आगे होकर उसे देखा। वो उस वक्त सड़क पर चल रहा था, शायद कानों में हैंड्स फ्री लगाए हुए थे। उसके साथ ही इर्तिसा भी था। बिया,
بچے میری بات غور سے سنو۔ اس کے پکارنے پر زوبیا نے نم آنکھوں سے بھائی کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا بات کرنے والا ہے۔ جی بھیا، اس سے آنسو روکتے ہوئے سکرین کو دیکھا۔ بچے، میں نے آپ کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر دیا۔ آپ سے ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں، کوئی اعتراض تو نہیں؟ مصطفیٰ بھائی کو میں بچپن سے جانتا ہوں، ان سے زیادہ خوش تمہیں اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ یاور نے بڑے بھائی ہونے کا فرض ادا کر دیا تھا۔ ہرمین نے اسے دیکھا۔ وہ ایک بہترین شوہر اور بھائی تھا۔ اسے اپنے سے جڑے ہر رشتے کو نبھانا آتا تھا۔ بھیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کا ہر فیصلہ میری سر آنکھوں پر۔ زوبیا نے آنسوں کے درمیان کہا۔ مصطفیٰ نے نظریں پھیر لی۔ اس کے لیے سب سے مشکل کام اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ انجانے میں اس نے زوبیا کو بہت رلایا۔ گڑیا، اگر بھیا تمہیں کبھی بھی تنگ کریں تو مجھے بتا سکتی ہوں، میں ان کا علاج کر لوں گا، ارتضیٰ نے کہا تو زوبیا ہلکا سا مسکرائی۔ ارتضیٰ ٹھیک کہہ رہے بچے، اگر کبھی بھی کوئی بات ہو تو مجھے بتانا، تم میری بہو نہیں بیٹی ہو۔ سومیہ نے محبت سے کہا تو اس نے سر جھکا لیا۔ بھیا، آپ نے میری بہن کو کچھ کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ارتضیٰ کی وارننگ پر مصطفیٰ نے اسے بیچارگی سے دیکھا۔ بگ برو، زوبیا میری بہن ہی نہیں، میرے لیے میری بیٹیوں جیسی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ڈیڈی کے جانے کے بعد میں نے اسے ایک باپ بن کر پالا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کی ہے، کبھی اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ اس سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی کیونکہ میری بہن بہت حساس ہے۔ اسے کسی اور کو اس لیے نہیں سونپ رہا کہ وہ اس کی ایسی قدر نہیں کرے گا جیسی آپ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرا مان توڑنے نہیں دیں گے اور میری بہن کا خیال رکھیں گے۔ میرے لیے اپنی بہن کو رخصت کرنا بہت مشکل ہے۔ یاور نے نم آنکھوں اور دل گرفتگی سے کہا۔ اس کی اتنی محبت پر زوبیا کی آنکھیں ایک بار پھر نم ہو گئی تھی۔ یو آر دا بیسٹ بھائی، آئی لو یو بھیا۔ زوبیا نے بھائی کو دیکھتے ہوئے جذباتی ہو کر کہا تو وہ مسکرایا۔ لو یو ٹو میرا بچہ، میں وعدہ کرتا ہوں یاور، میں اس کا ہمیشہ خیال رکھوں گا، اور میری محبت ہے، میں نے اسے تکلیف دی ہے مگر میں اس تکلیف کا ازالہ کر دوں گا، میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ مصطفیٰ نے زوبیا کو دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں وعدہ کیا تھا، تو بس پھر رشتہ پکا سمجھے؟ ارتضیٰ نے کہا تو یاور اس کے گلے لگ گیا۔ مبارک ہو۔ لاؤنج میں سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے تھے۔ فون بند کرنے سے پہلے یاور نے ایک نظر ہرمین کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ایک دم الجھ گیا تھا۔ روشنی نہیں، آپ میری ٹیم میں ہو، باجی ہمیشہ چیٹنگ کرتی ہے، دیکھو یہ شکل سے ہی چیٹر لگتی ہے، گولو نے منہ بنا کر کہا تھا۔ نہیں روشنی، یہ موٹا ہمیشہ چیٹنگ کرتا ہے، ادھر دیکھو میری طرف، میں معصوم ہونا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے روشنی کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ روشنی یک دم ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ نو، یو آر ناٹ ایٹ آل انوسینٹ، روشنی نے صاف انکار کیا۔ گولو نے باجی کو منہ چھڑایا، پھر جتانے والے انداز میں دیکھا۔ ہاں، میں معصوم نہیں ہوں۔ اسے یک دم ہی صدمہ لگا تھا۔ شکل سے معصوم دکھنے والوں کی زبان بہت لمبی ہوتی ہے باجی، یہ تمہارے اس ہیرو نے کہا تھا، گولو نے دان نکوستے ہوئے جتایا۔ تم جو بھی کہو، میں واقعی بہت معصوم ہوں۔ وہ ہرگز ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اگر میجر حسام اپنی ہینڈسمنس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا تھا تو پھر وہ کیوں اپنی معصومیت اور خوبصورتی کے بارے میں سمجھوتا کرے؟ حسام بھائی بھی خود کو بہت معصوم کہتے ہیں، پر ان کی زبان توبہ توبہ۔ گولو نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ بکواس نہ کرو تم، میں منہ توڑ دوں گی اگر تم نے ان کے بارے میں کچھ کہا۔ اس نے لڈو کی گوٹیاں الٹ دیں اور جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ روشنی یک تک ان دونوں کو لڑتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ کیوں باجی، اب ایک لمبی زبان والے فوجی کے لیے تم اپنے معصوم بھائی کو مارو گی؟ گولو نے رنج و صدمہ سے اسے دیکھا جو چپل اتارنے لگی تھی۔ اس کی زبان لمبی ہو یا چھوٹی، کالی ہو یا گوری، خبردار جو تم نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا۔ اس نے دھمکی دی اور چپل لے کر اس کی طرف بڑھی جو بھاگنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ رک جاؤ تم، ابھی بتاتی ہوں۔ وہ دانت پیس کر اس کے پیچھے بھاگی جو ڈرائنگ روم میں گھس چکا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ گولو کی کمر میں جوتا مارتی کسی نے اس کی کمر کا نشانہ لے کر چپل ماری تھی۔ وہ بلبلا کر پیچھے مڑی۔ اف، گولی کی طرح اڑتی ہوئی چپل سیدھی کمر میں لگی تھی، وہ بھی اتنی زور سے۔ بی جی کیوں ماری ہیں؟ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر کر اس نے ہبکی سے کہا۔ بے شرم بے حیا، کبھی دائیں بائیں بھی دیکھ لیا کرو، جب دیکھو سر جھاڑ منہ پھاڑ دوڑی ہوتی ہو۔ انہوں نے اسے لتاڑا تو اس نے ناسمجھی سے پہلے ان کو دیکھا اور پھر جو دائیں بائیں دیکھا تو دل چاہا شرم سے ڈوب کے مر جائے۔ السلام علیکم ماموں۔ اس نے شرمندگی سے سلام کیا اور ان کے ساتھ بیٹھے حسام کو دیکھا جو اپنی نظریں یوں جھکائے بیٹھا تھا جیسے اس سے زیادہ شریف اور معصوم اور کوئی نہیں۔ وعلیکم السلام خنسا بچے، یہ کیا ہو رہا تھا؟ میجر ارسل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ ماموں، یہ گولو اس سے بہت غلط بات کر دی تھی، خنسا من منائی۔ ایسا کیا کہہ دیا تھا میرے شیر نے؟ ارسل ماموں نے گولو کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو دروازے کے پیچھے چھپ کر کھڑا تھا۔ ماموں، میں نے تو بس باجی کے ہیرو
گولو پردے کے پیچھے سے نکل کر باہر آنے لگا تھا جب خنسا نے کھڑے کھڑے اپنی ٹانگ آگے کی اور وہ دھڑام سے کارپٹ پر گرا۔ حسام نے حیرت سے منہ کھول کر اس لڑکی کی حرکت کو دیکھا۔ کتنی تیز ہے یہ، اپنے بھائی کو گرا دیا۔ حسام نے دل میں کہا، دھیان سے لگی تو نہیں؟ ارسل ماموں فوراً اس کی طرف بڑھے۔ خنسا بچے بری بات، انہوں نے سرزنش کی۔ نہیں ماموں، وہ بیچارہ اپنے گھٹنے سے ہلا کر بولا، ہنسا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ کیسے ہو جی حسام بھائی، برتن دینے آئے ہو کیا؟ گولو بے تکلفی سے اس کے ساتھ بیٹھ کر یوں بولا جیسے وہ دونوں بچپن کے دوست ہوں۔ میں ٹھیک ہوں جی، برتن بھی دے دوں گا، تم سنو؟ حسام نے جلے ہوئے انداز میں کہا۔ بڑا ظلم کرتے ہیں مجھ پر لوگ۔ گولو نے دہائی دی، فکر مت کرو، لوگوں کا علاج میں کر لوں گا۔ حسام نے شرارت سے خنسا کو دیکھتے ہوئے گولو کے کان میں جھک کر کہا، گولو تم ان کو جانتے ہو؟ ارسل ماموں کے ساتھ ساتھ بیجی بھی حیران ہوئی تھی، اور حیران تو خنسا بھی ہوئی تھی اسے اس طرح اپنے گھر میں دیکھ کر۔ جی ماموں، یہ ادھر ہمارے بلاک میں ہی رہتے ہیں، بیجی انہی کے لیے تو افطاری بھیجتی ہیں، میری ان سے ملاقات ہوتی ہے اکثر۔ گولو نے جواب دیا۔ اچھا، میجر حسام یہ میرا بھانجا ہے عبدالہادی، جسے ہم پیار سے گولو کہتے ہیں، اور یہ میری بھانجی ہے خنسا، بیجی سے آپ مل ہی چکے ہیں۔ میجر ارسل نے تعارف کروایا۔ جی سر، مل چکا ہوں سب سے، مس خنسا سے بھی کالج میں ملاقات ہوئی تھی جس دن حملہ ہوا تھا۔ حسام نے نیا انکشاف کیا تھا ان پر۔ او، تو آپ کو ذکر ہوتا تھا گھر میں؟ بیجی ہر وقت میجر کرتی رہتی تھی، مجھے کبھی نام جاننے میں دلچسپی نہیں ہوئی۔ میجر ارسل نے خوشگوار حیرت سے کہا۔ مجھے نہیں پتا تھا بیجی آپ ہر وقت مجھے یاد کرتی ہیں، حسام نے شرارت سے کہا تو وہ بھی ہنس پڑی۔ بچے تم اس دن وسیلہ بن گئے تھے، شاید خدا نے تمہیں فرشتے کے روپ میں بھیجا تھا۔ اگر خنسا کا کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ یہ دونوں بچے ہی میری بیٹی کی نشانی ہیں۔ بیجی نام آنکھوں کے ساتھ بول رہی تھی۔ ارے بیجی آپ اداس تو نہ ہو۔ حسام فوراً ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ انہوں نے دعا دی تو حسام مسکرایا۔ خنسا، روشنی کدھر ہے؟ ارسل ماموں نے اچانک خنسا کو پکارا تو وہ جیسے ہوش میں۔ جی ماموں، وہ اندر ہے، بیٹا اسے لے کر آئیں، میجر حسام اس سے ملنے آئے ہیں۔ ارسل ماموں کے کہنے پر وہ سر ہلا کر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد روشنی کے ساتھ وہ ڈرائنگ روم میں دوبارہ داخل ہوئی تھی۔ اوہ سپر مین! روشنی میجر حسام کو دیکھ کر جوش سے چیخی تھی اور تیزی سے اس کی طرف بھاگی۔ اس کی آنکھوں میں واضح شناسائی کے رنگ دیکھ کر سب لوگ چونکے سوائے حسام کے۔ اس کے چہرے پر بڑی پیاری مسکراہٹ تھی۔ اسے ہاتھ ہلایا، پھر نیچے جھکا اور پنجوں کے بل روشنی کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے روشنی کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ یس مائی ڈال، کیسی ہیں آپ؟ آئی ایم فائن سپر مین۔ روشنی نے پھولے ہوئے گالوں کو مزید پھلا کر پوچھا۔ بٹ آپ کدھر تھے؟ میں تھوڑا سا بزی تھا، ڈال مجھے مس کر رہی تھی۔ حسام نے اس کی ناک دبا کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ایسے نہیں، روشنی نے نفی میں سر ہلایا۔ کان کریں پاس، پھر بتاؤں گی۔ روشنی کے لہجے کو پر اصرار سے بنا کر کہنے پر سب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اوکے میم۔ حسام مسکرایا اور اپنا چہرہ تھوڑا سا جھکا کر کان پاس کیا۔ یس سپر مین، آئی مسڈ یو، آئی کرائڈ الون، آئی مسڈ مائی موم۔ روشنی نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ نو مائی ڈال۔ حسام نے سر اٹھا کر تکلیف سے اسے دیکھا جس کے چہرے پر وہی اداسی تھی جو اس کے اپنے رگ و پے میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ ماں سے دور رہنے کا دکھ کیا ہوتا ہے وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ آپ بہت بہادر ہو، ایسے نہیں روتے۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے گرفت میں لے کر دبایا۔ آپ کی ماما بھی آپ کو بہت مس کرتے ہیں اور میں آپ کو جلد ہی ان سے ملواؤں گا۔ مجھے ابھی ملنا ہے اپنی ماما سے، وہ ضد کرنے لگی تھی۔ نو مائی چائلڈ، ابھی نہیں، ابھی رک جائیں کچھ دیر، میں آپ کو خود حفاظت سے آپ کی ماما تک پہنچاؤں گا۔ حسام نے اس کا پھولا ہوا گال کھینچا تھا اور پیار سے اسے پچکارا تھا۔ پرومس؟ روشنی نے ہاتھ آگے کیا تو حسام نے اس کا چھوٹا سا ہاتھ تھام لیا۔ پرومس، یو آر مائی سپر مین، روشنی نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا تھا۔ باجی کیا کم تھی جو یہ بھی ان کو ہیرو بنا کر بیٹھ گئی ہے۔ گولو، تجھے کوئی نہیں پوچھتا، گولو نے دل میں دہائی دی۔ اینڈ یو آر مائی لٹل ڈال۔ حسام اس کی بات پر ہنس کر بولا۔ مجھے ڈال نہیں بننا، روشنی ناپسندیدگی سے بولی تھی۔ لیکن کیوں؟ حسام حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ ڈال بے جان ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی، کچھ بول نہیں سکتی، وہ جسٹ ایک جگہ پر خاموش پڑی رہتی ہے اور اس کے گولز نہیں ہوتے۔ مجھے ڈال نہیں بننا، ڈال کو کوئی بھی توڑ سکتا ہے۔ اگر میں ڈال بنوں گی تو سب مجھے توڑ دیں گے، سب مجھے کھیل کر پھینک دیں گے، میری کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ مجھے کوئین بننا ہے، آئی ہیو ٹو رول اوور دا ورلڈ۔ روشنی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی اور حسام کو لگا تھا کہ وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ وہ 10 سال کی بچی اتنی گہری بات بول گئی تھی۔ اوکے مائی بریو لیڈی۔ حسام نے کھڑے ہو کر اسے فوجی انداز میں سلوٹ کیا۔ خنسا نے یہ منظر دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ روشنی بیٹے، آپ ان انکل کو کیسے جانتی ہیں؟ میجر ارسل نے گفتگو میں مداخلت کی۔
ڈونٹ کال ہم انکل, ہی از اے ہینڈسم مین. روشنی نے تڑک کر کہا. او مائی سویٹ چائلڈ. حسام کو روشنی پر بے حد پیار آیا تھا. پر وہ آپ سے بڑے ہیں نا. میجر ارسل نے اسے سمجھانا چاہا. نو, ہی از ناٹ مائی انکل, ہی از مائی سپر ہیرو, ہی سیوڈ می. روشنی نے حسام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا. ایکچولی سر, اس دن میجر حیدر نے میری ڈیوٹی لگائی تھی بچیوں کو ریسکیو کرنے کی. ٹرک میں تقریباً سبھی لڑکیاں بری طرح رو رہی تھی. روشنی بالکل چپ بیٹھی تھی. اس سے میری ہیلپ کی تھی رسیاں کاٹنے میں. اس طرح روشنی نے بہادر لیڈی بن کر سب کو بچا لیا ہے نا روشنی. حسام نے میجر ارسل کو بتاتے ہوئے آخر میں روشنی سے تائید چاہی. نو سپر مین, آپ نے ہم سب کو بچایا تھا. پتہ ہے جب ان گندے لوگوں نے مجھے ٹرک میں بند کر دیا تھا تب میں بہت چیخی تھی, پر کوئی بھی نہیں آیا, کوئی بھی نہیں. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میرے لیے کوئی سپر مین بھیج دیں, اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی. روشنی روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی. حسام کا دل پسیج گیا. اس نے آگے بڑھ کر روشنی کے آنسو صاف کیے. جب بھی آپ کسی مشکل میں ہوں تو اللہ تعالیٰ سے ہیلپ ضرور مانگے, پر خود اپنی ہیلپ کرنے کی کوشش بھی کریں. ہر بار آپ کی مدد کے لیے کوئی باہر سے نہیں آتا, کبھی کبھی خود بھی ہمت کرنی پڑتی ہے. جب ہم اکیلے مشکل میں ہوتے ہیں تو رونے کی بجائے ہمت سے کام لینا چاہیے. حسام نے روشنی کو نرمی سے سمجھایا. اوکے سپر مین. روشنی نے فوراً سر اس بات میں ہلایا. وہ اس کی بات بہت جلد مانتی تھی. سر, اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. حسام میجر ارسل کی طرف مڑ کر بولا تھا. روشنی گولو کے ساتھ دوسرے روم میں چلی گئی تھی. وہ میجر ارسل کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا تھا. میں جانتا ہوں جینٹل مین, وہ یہاں سیف ہے. کسی کو اس کی یہاں موجودگی کا علم نہیں. میجر ارسل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا. سبحان خان کے آدمی کتوں کی طرح اس بچی کو ڈھونڈتے پھرے. مجھے ڈر ہے وہ اس کیس کو بند کروانے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. میجر حسام نے اپنا خدشہ بیان کیا. ڈونٹ وری, کچھ نہیں ہوگا. انہوں نے اس کا کندھا تھپتھپا کر تسلی دی. اوکے, اب میں چلتا ہوں. اس نے اجازت چاہی. نہیں, ایسے کیسے, پہلی بار ہمارے گھر آئے ہو, بغیر افطاری کے نہیں جانے دوں گی. ویسے بھی افطاری کا وقت ہو رہا ہے. بیجی فوراً میزبانی کا حق نبھاتے ہوئے بولی تو وہ ان کی محبت پر شرمندہ سا ہو گیا. کوئی بات نہیں میجر حسام, ڈونٹ بی فارمل. آج ہمارے ساتھ افطاری کریں, ہمیں خوشی ہوگی. میجر ارسل نے خلوص سے کہا. نہیں سر, ایسے اچھا نہیں لگتا. میں بس ابھی گھر جاؤں گا, پھر افطاری بھی بنانی ہے. وہ عاجزی سے بولا تھا. لو, تم افطاری خود بناتے ہو؟ بیجی حیرت سے منہ پر انگلی رکھ کر بولی تھی. جی, افطاری ہی نہیں سحری بھی, بلکہ میں کھانا خود بناتا ہوں. حسام بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولا تھا. کیوں؟ انہوں نے تفتیش شروع کی. وہ میں اکیلا ہوتا ہوں تو, اس نے کہا. کبھی کبھی دوست ہوتے ہیں تو وہ مدد کروا دیتے ہیں. حسام نے کان کھجا کر بات مکمل کی. تو شادی کر لو نا بیٹا. بیجی نے مفت مشورے سے نوازا. حسام اور خنسا نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا اور سٹپٹا کر نظروں کا رخ پھیرا. جی, سوچوں گا. وہ جذبس ہوا تھا. تو یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ جا کر افطاری بنا. دیکھ نہیں رہی بچہ کب سے بیٹھا ہے, افطاری میں تھوڑا وقت رہ گیا, لیکن مجال ہے جو اس لڑکی میں شرم نام کی چیز پیدا ہوئی ہو. بیجی نے خاموش کھڑی خنسا کو کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے کہا. میجر حسام کے سامنے اتنی شدید بے عزتی پر وہ اندر ہی اندر کھول کر رہ گئی. اس سے زیادہ غصہ حسام پر آیا جو منہ نیچے کیے ہنسی دوبارہ تھا. بیجی, آپ تو ہمیشہ میری بے عزتی کرتی رہتی ہیں. خنسا نے ہبکی سے کہا. میرا دماغ نہ کھایا کر. بیجی نے اس کی طرف دیکھے بغیر بے نیازی سے کہا تو وہ پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی. زوبیا کا رشتہ پکا ہو گیا. وہ تو سنتے ہی چیخ پڑی تھی. ہاں, اس میں حیرت والی کون سی بات ہے؟ ارمین نے فون کو گھوٹتے ہوئے کہا. وہ دونوں ویڈیو کال پر تھی. اتنی اچانک؟ وہ ابھی تک حیران تھی. کیوں, جب تم اتنی اچانک اپنی شادی اناؤنس کر سکتی ہو تو وہ رشتہ پکا نہیں کروا سکتی؟ ارمین نے آنکھیں گھما کر بتانے والے انداز میں کہا. جو بھی ہے, اتنی اچانک, اور مجھے بتایا بھی نہیں. وہ اب خفا ہوئی تھی. تم نے کون سا بتایا تھا اپنی شادی کے وقت؟ آرام سے فون کر کے فرما دیا تھا کہ میری شادی ہے, آ جانا کل. ارمین چڑ کر بولی تھی. ہاں, یہ بھی ہے. وہ جھیم کر ہنسی تھی. اچھا سنو, تم بڑی غدار نکلی ہو. ہمیں بتایا ہی نہیں کہ تم یاور بھائی سے نکاح کر چکی ہو. اب کی بار زمل نے اپنی توپہ کا رخ اس کی طرف کیا. یاور نے خود منع کیا تھا کسی کو بتانے سے, اور اس دن میں یہی بات بتانے لگی تھی, لیکن موقع نہیں ملا. پر یاور بھائی نے کیوں منع کیا تھا؟ زمل کو حیرت کے ساتھ ساتھ تشویش بھی ہوئی. ارتضیٰ بھائی نے اتنے سال یہ نکاح کیوں چھپایا تھا؟ ارمین نے سوال کے بدلے سوال کیا. ان کی مجبوری تھی. زمل نے کہا. ان کی بھی کوئی مجبوری ہے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کالج میں کوئی میرے اور ان کے رشتے کے بارے میں کچھ کہے. ارمین کے کہنے پر زمل نے سر ہلایا اور سکون کی سانس لی. اچھا, صحیح ہے, پھر تم کل آ جاؤ نا ہماری طرف. ارمین اس سے ملے بغیر اداس ہو گئی تھی. اچھا ٹھیک ہے, میں آ جاؤں گی, اور کل شاپنگ پر بھی چلیں گے. زمل نے پروگرام بنایا. میں انتظار کروں گی, اس نے کہہ کر فون بند کر دیا. اگر وہ جانتی ہوتی کہ شاپنگ کا یہ پروگرام اسے کتنا بھاری پڑنے والا ہے
तो कभी सोचती भी ना, मगर वो नहीं जानती थी कि किस्मत क्या खेल खेलने वाली है। मुझे ऊपर से कॉल आई है, एजेंसी वालों ने पता लगवाया। इस सब के पीछे एक ही बंदा है। आकाश ने शराब के घूंट भरते हुए कहा था। कौन है? दिलावर? सुबान खान? प्रेम ने तेजी से पूछा। हाँ। नहीं, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, ये काम उसका नहीं। आकाश ने सर दाएं बाएं हिलाया और एक कहका लगाया। फिर रामेश ने लैपटॉप के कीपैड पर उंगलियां चलाते हुए पूछा। मेजर हैदर। आकाश ने सरगोशी की सूरत में उसका नाम लिया था। ये कौन है? वो दोनों हैरान हुए। ये सुबान खान के भाई का बेटा है, फौज में मेजर है। और उसे जहरखंद अंदाज में कहा। और उस खान ने ही उसे हमारे बारे में बताया होगा। प्रेम ने अंदाजा लगाया। हाँ, उस साले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब इस मेजर तक पहुंचने की कोशिश करो। सर, ये दरवाजे पर किसी ने खत रखा हुआ था। शामू अचानक अंदर आकर बोला। उसके हाथ में एक खाकी रंग का लिफाफा था। तेरी इतनी औकात नहीं कि मुझ तक पहुंच सके। मुझ तक पहुंचने से पहले ही तू मारा जाएगा। क्या मुझ तक नहीं पहुंच सकता? कम से कम तेरी इतनी औकात नहीं कि तू मेरी इन्फॉर्मेशन निकाल सके। और रही बात मुझे नुकसान पहुंचाने की, तो मुझे हाथ तक नहीं लगा सकता। अभी मेरे जोरे बाजू में इतनी हिम्मत है कि अपने अमल की हिफाजत कर सकूं। खत पढ़कर आकाश पर सख्तातारी हुआ था। नशे का सारा असर जायल हो गया था। ये सब क्या है? उसे कैसे पता चला? तुम हो ना उस सब के पीछे? आकाश गैज़ो गजब से उसकी तरफ पड़ा। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। शामो गड़बड़ाया था। आकाश, उसे छोड़ दे। प्रेम ने उसे पीछे हटाया। दफा हो जाओ यहाँ से, रामेश ने चीख कर कहा तो वह बाहर चला गया। क्या हुआ है? ब्लूटूथ कान में लगाते ही उसने सुकून की सांस ली। होना क्या है? ये कुत्ता कमीना क्या समझता है खुद को? मैं मासूम ही उसे मिला हूं मारने के लिए। मतलब मेजर हसाम फालतू है क्या, जिसका जी चाहे सलील कर दे? वह गुस्से से खोलता हुआ आखिर में दुहाई देने लगा। दूसरी जानिब इर्तिजा ने कहका लगाया। रिलैक्स शामू काका। इर्तिजा ने उसे मजीद चढ़ाया। खबरदार, जो मुझे शामू काका कहा। उसे दांत पीस कर कहा। यकदम उसे लगा था जैसे उसके पीछे कोई है, मगर अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, उसे कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया और तेज तेज कदमों से भागने लगा। या वहशत! उसने गहरी सांस ली। सामने एक बिल्ली का बच्चा था। उफ फसां बेटा, बच गया। उसने खुद कलामी की थी। मैं मिस्टर जॉनसन से मिलने जा रहा हूँ। शर्फू गाड़ी निकलवाओ, मैं आता हूँ। सोबान खान ने उजलत में कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। शर्फू सर हिलाकर बाहर चला गया। सोबान खान के कमरे का दरवाजा बंद करके खुफिया लॉकर का कोड लगाकर उसे खोला और अंदर से कोई जरूरी फाइल निकाली। अभी वो लॉकर बंद ही करने लगा था जब उसका फोन बजा और उजलत में फोन कान से लगाया। बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। उन्होंने तेजी में लॉकर बंद किया और कमरा बंद करके बाहर चले आए। उनके बाहर जाते ही वह स्याह मास्क पोश पर्दे के पीछे से बाहर निकला और अच्छी तरह इर्द गिर्द का जायजा लेने के बाद अलमारी की तरफ बढ़ा। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि सोबान खान उजलत में लॉकर सही से बंद नहीं कर पाए थे। उससे बड़ी महारत से लॉक खोला और अंदर मौजूद सब चीज़ों को बाहर निकालने लगा था। सब चीज़ों को एक थैले में डालने के बाद वो जिस तरह खिड़की के रास्ते अंदर आया था, उसी तरह बाहर कूद गया। उसका काम हो चुका था। वह गुनगुनाता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। बस यहीं रोक दो गाड़ी। सुबान खान ने शर्फू को इशारा किया तो उसने सर हिलाकर गाड़ी रोक दी। सर, ये जगह कुछ वीरान से नहीं लग रही? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। मिस्टर जॉनसन ने आपको यहाँ क्यों बुलाया? शर्फू कुछ संजीदगी से फिक्र भरे अंदाज में बोला था। खैर बच्चा, खोते के बच्चे, अपने काम से काम रखो। सुबान खान ने नागवारी से कहा तो शर्फू मजबूरन चुप हो गया। दौलत की हवस का मारा ये वो शख्स था जो रात की तारीकी में लम्हा ब लम्हा अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। वह भी गाड़ी से बाहर निकला ही था कि एकदम किसी ने पीछे से उसके सर पर कोई वजनी चीज से ज़रब लगाई थी। वो लड़खड़ाया। उसे बेख्तियार शर्फू को पुकारना चाहा, लेकिन आवाज़ हलक से नहीं निकली और उसका दिमाग गहरी तारीकी में डूब गया। बाहर निकलो। स्याह मास्क पोश ने गाड़ी में बैठे शर्फू को एक झटके से गिरेबान से पकड़ा। कौन हो तुम? वह अचानक ही घबरा गया और गाड़ी से बाहर उतरा। तेरा बाप। मास्क पोश ने दाएं हाथ का एक मुक्का बनाकर उसके मुंह पर मारा। उसे अपने मुंह में खून का सायका घुलता हुआ महसूस हुआ था। देखो, मुझे मुझे जाने दो। तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। शर्फू ने बाकायदा हाथ जोड़ लिए। सुन रहे हो, ये हमें पैसे देगा, लेकिन ये बेचारा जानता ही नहीं कि हमारी कीमत उसकी और उसके बॉस की मौत में है। उसने अपने साथियों से कहा तो वो दोनों भी बेसाख्ता हंस पड़े। उन्हें गाड़ी में डाल दो, आज सारे हिसाब किताब चुकाने का वक्त है। उसकी काली सी आंखें खतरनाक हद तक सर्द पड़ रही थी।